ایک شخص جو ہے، اب جذب کا واقعہ، ایک شخص دبئی کے گردوارے میں پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا بھائیوں؟ گردوارے میں. پھر ہمارے دین کا، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ سکھزم اور ہندوازم پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ہر وقت بحثیں اور مناظرہ مسلمانوں سے کر کے ہندو اور سکھزم کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ مقابلے پر آ گئے. تفصیل بتاؤں گا، ابھی نہیں، کچھ تھوڑا بہت جو ہے تو بتا دیتا ہوں. بہرحال یہ جو شخص ہے جو مقابلے پر تھا، نوجوان، پی ایچ ڈی کر رہا تھا ہندوازم سکھزم پر، اللہ نے جذب فرمایا کدھر جاتا ہے؟ دوزخ کے راستے پر چل، کلمہ پڑھ. پڑھا ہے مقابلے پر آنے والا، کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے. دبئی میں، دبئی کے گردوارے کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس حضرت والا کے شیخ العرب والجم کے غلام سے اس کو جوڑا. جب میرا پہلا بیان اس نے سنا داڑھی پر، تو مجھے کہا کہ میں حرام کام نہیں کر سکتا، میں اب آج سے داڑھی کا اعلان کرتا ہوں. مونچھوں کا صاف کر دیں، بال سنت کے مطابق. مسجد غریر دبئی کی بڑی مسجد، وہاں پر. دوسرے دن بیان ہوا ٹخنا چھپانا حرام ہے. اور مسلم شریف میں 4 عذاب ہیں جو ٹخنا چھپائے گا کھڑے اور چلنے کی حالت میں. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، شفقت سے طرف دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، تزکیہ نہیں ہوگا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا اس کو، اس مرد کو جو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس ہے، احرام، جبہ، لنگی، ٹراؤزر، شلوار جو بھی ہو، اسے ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا. تو میں نے بیان جب ٹکنے پر ختم ہوا، بھی بیان ہو رہا تھا، تو یہ اس کا نام عبد الرحمان رکھا گیا. تو یہ عبد الرحمان اٹھ کے چلا گیا. بعد میں بیان کے بعد میں نے پوچھا عبد الرحمان کہاں گئے؟ کہا نیچے دیکھیں. میں نے دیکھا تو ٹیڑھی میڑھی پینٹ کٹی ہوئی تھی. میں نے یہ کیوں؟ کہا وہ حدیث پاک سنیے نا، جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. تو میرا ٹخنا چھپتا ہوا مرا تو، ارے میں نے کہا فولڈ کر لیتے ہیں فی الحال. کا فولڈ اگر کھل جاتا تو نیچے کیسے دیکھوں گا بار بار. بہرحال ماشاءاللہ ہر چیز سے میڈیا اور پتہ نہیں کیا فیس بک وغیرہ سب لعنت سے توبہ. ایک خاتون جو بہت پرانا تعلق، مسلمان وہ خاتون، اللہ نے دل میں ڈالا، دونوں کا رشتہ اللہ نے کرا دیا. شادی ہو گئی دونوں کی دبئی میں. اب یہ لوگ مسکت میں، اور اس نئے مسلمان کا بیٹا حافظ قرآن ہو رہا ہے. کہاں صرف دوزخ کا راستہ نہیں، مقابلے کا راستہ. کہاں مسلمان اللہ نے کر دیا اس کو اپنی رحمت سے، مالک نے. ای میل آتے ہیں، فون آتا ہے، جو کہہ دیا ختم. چاہے شوہر صاحب ہوں چاہے بیگم صاحبہ ہوں، ختم. اب آگے بحث نہیں ہے کوئی بھی کہ کہاں لکھا ہے کیا ہے، میں تو نیا مسلمان ہوں، مجھے کیا پتا کہ کون صحیح ہے. بہرحال یہ بہت ملاقات سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ یہ کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، میں کہاں جاؤں. تو یہ عمرہ کرنے چلا گیا عبد الرحمان، نیا مسلمان. وہاں سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا. پھر اس کے بعد ہاتھ پھیر دیے چہرے پر، سیدھے ہاتھ پر دیکھا تو ہمارے دوست جو ہے وہ سلیم میاں، میرے خلیفہ، وہ کھڑے وہاں بیٹھے تھے. دل میں آیا کہ یہ صحیح ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، یہ صحیح ہے. وہ تو بعد میں ان کو پتا چلا. وہاں سے پھر جڑتے چلے گئے. اور جب میں دبئی جاتا تھا تو یہ بھی آ جاتے تھے اور ساتھی بھی آتے تھے. اس وقت یہ گردوارے میں رہتا تھا. اگر یہ اسلام کا ذکر کرتا ہے انڈیا تو جا نہیں سکتا، تو پھر یہاں کیا کرے گا، پھر کہاں رہے گا؟ وہاں پر تو ایسا سسٹم نہیں ہے. تو جب یہ رات کو سوتے تھے ہم لوگ، صبح فجر پہ اٹھے تو مجھے محسوس ہوا میرے ساتھی نے دوسرے ساتھیوں میں نہیں اٹھایا. تو میں جس کمرے میں سو رہا تھا برابر کے کمرے میں جب میں داخل ہوئے، لائٹ کھولی، میری چیخ نکلنے والی تھی. اتنے بڑے بڑے بال، کوئی لڑکا، یا اللہ یہاں سے لڑکی کہاں آ گئی اس جگہ پر؟ تو حرام شام کیسے، کس نے ایسی ضرورت کی؟ پھر اچانک خیال ہے کہ ارے یہ عبد الرحمان ہے، گردوارے میں رہ رہا ہے، اس کے بال نہیں کٹوائے. اس کے قد سے زیادہ اس کے بال تھے. جس دن اس کو نوکری ملی ہے اس دن سر مڈا دیا اس نے. آپ کی میں ملاقات کراؤں ان سے بھائی؟ ہاں آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. دبئی میں بھی بڑی جاب، مسکت میں بھی بڑی جاب. شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، سر کے بال سنت کے مطابق. ٹخنا دیکھو چھپا ہے کھلا ہے بھائی؟ کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا ان کو عزت نہیں مل رہی؟ ان کی شادی نہیں ہوئی؟ ان کی اولاد نہیں ہوئی؟
ان کو عزت نہیں مل رہی، رزق نہیں مل رہا. یہ جب دبئی جاتا تھا پیچھے پیچھے اور اپنی گاڑی میں مجھے بھائی جان کی دکان پر لاتا تھا. اچھا جی بیٹھ جاؤ عبد الرحمان، یہاں سے بتاؤ آ کر بیٹا، ابھی امرت کی لسٹ میں نہیں ہے. یہ ہے حافظ عبداللہ بن رہا ہے، ماشاءاللہ حافظ بن رہا ہے، ان کا بیٹا ہے. اور ان کی بچیاں، آپ کے گھر کی خواتین دیکھ رہی ہوں گی وہاں، اسکارف پہنا ہوا، شلوار قمیص، ماشاءاللہ بچیاں ہیں ابھی. اور ہماری بیٹیاں اللہ معاف فرمائے، جن کی بیٹیاں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہیں، احساس نہیں ہے. اب یہ قسمت کی بات ہے بھائی. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا تھا. بت خانے سے لاوے صدیق کو، کنان نو کا گمراہ ہوئے، زادہ آزر خلیل اللہ ہوئے. زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، اور اہلیہ لوط نبی ہوئے کافرہ. عقل سے برتر ہے کبریائی تیری، فہم سے برتر ہے کبریائی تیری. اب یہ مجھے لے کر آ رہا تھا تو تھوڑا میں لیفٹ ٹرن کرنا تھا، یہ تھوڑا اس طرح تھا، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب میں ایسے بیٹھا ہوں، آئینے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ایسے ہاتھ ہلا کر یہ نکل رہا ہے گاڑی سے. گالیاں نہیں دی ہمارے طرح، اس کا بیٹا سیٹ پہ بیٹھا تھا، نیچے گر گیا تھا معصوم بچہ. گالیاں نہیں دی، شور نہیں کیا. وہاں قانون دبئی میں یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اب یہیں رہو، ہلنا نہیں ہے، اب یہیں رہنا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے شیخ ہیں، سفید داڑھی ہیں، مجھے موقع دیں، پیچھے گلی میں یہ دکان ہے. کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں. جب میں اترا تو مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا عرب کا جاؤں تمہیں پہنچا کر ہی آ جائے. میں نے کہا نہیں، آپ کا قانون ہے. کہا گرمی خوب ہے. میں نے کہا اس کی فکر نہ کریں، آپ کو تکلیف ہوگی. بھاگ تو سکتے نہیں ہیں. کہا بھاگ تو سکتے نہیں. میں نے کہا پھر بھی مجھے نہیں لگتا صحیح ہے بات. میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد عبدالرحمان ہنستا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا کتنا جرمانہ لگا؟ کہ پولیس آ گئی اور اس شخص نے کہا میں میجر ہوں فوج کا. تو کہا تمہارا تو ڈبل چالان ہوگا، تم غلط سائڈ سے اوورٹیک تم نے کیوں کیا؟ بہت بڑا جرمانہ لگتا ہے. یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. کہ دونوں کو جرمانہ لگے گا. اس کو عبدالرحمان سے کہا لائسنس دو، اور فوجی سے کہا لائسنس دو. عبدالرحمان کا لائسنس دیکھ کر لرزہ طاری ہو گیا. یہ تو سکھ کی تصویر ہے بڑے پکڑ کے ساتھ. اس کو دیکھ رہا ہے، داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا. کہا ایک کی ہے جناب. کہا بھائی میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں. لائسنس دے کر کہا مجھے مرنا نہیں ہے، تمہارا چالان کر کے بھاگ یہاں سے. پولیس والے سے بھی کہا بھاگ. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، بھائی اکیلا تو نہیں ہے. کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی تو نہیں، اگلی بار کروں گا. آپ 10 منٹ میں مختصر بتا دیں کیا ہوا تھا. یہاں آ جاؤ جلدی سے. وہاں بھی تو دین کی باتیں سناتا ہے. چلیے 10 منٹ تھوڑا سنا دو، بس بتا دیں گے. چلے کے لیے آیا. جو دل میں آتا سنا دو تھوڑا بہت. حضرت کے حکم سے اپنا تھوڑا بہت سنا دو، تفصیل بات میں. حضرت کے حکم سے مجھے ویسے معلوم نہیں مجھے کیا بولنا، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیں حضرت کی جوتی کے صدقے انشاءاللہ. میں کچھ نہیں بول سکتا. جو بھی ہے، جو میں ہوں، جو میرے گھر والے سب حضرت کی جوتی میں صدقے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ بات کر سکوں. صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے آپ لوگ بہت نصیبان ہیں ماشاءاللہ. میرے آپ لوگ بہت نصیبان ہیں ماشاءاللہ کہ، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو ماشاءاللہ کلمہ نصیب فرمایا. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ جیسے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ہم ویسے عمل کریں. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ مجھے تقریباً اب 14 سال ہو گئے اسلام میں ماشاءاللہ. میں نے بہت دھکے کھائے ہیں. شروع میں میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بہت دھکے کھائے. دین قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے بڑے دھکے کھائے. پہلے سکھزم میں سکھوں کے ساتھ
بڑے معاملات ہوتے تھے. 10-12 سال جیسے عالم کے لیے 8 سال لگتے ہیں، ویسے ہی بس اس زمانے میں پنجاب میں میرا بھی یہی حال تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ تو دور دور کا میرا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا. پیدائش میری دبئی کی تھی، لیکن پڑھائی میری وہاں پر تھی پنجاب میں. اس کے بعد پھر میں جب دبئی آ گیا، اس کے بعد کیونکہ اس میں بھی خدائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سکھوں میں، پھر ہندوازم میں چلے گیا ہوں. اس میں صرف یہ ایک واقعہ بتا کے پھر میں ختم کروں گا کہ جب میں ہندوازم میں جب شروع کیا میں نے، تو اس میں یہی معاملہ تھا کہ میرا جو آخری سفر تھا انڈیا میں، تو وہ صرف اسی لیے تھا کہ میں جا کے پورا پکا ہندو بن جاؤں. اس کے لیے کچھ شرائطیں ہوتی ہیں وہاں پر ہندوازم کی. تو میں جب وہاں گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس گرو نے مجھے وہ ان کا اپنا منتر ہوتا ہے وہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ایک دن پہلی اس کی زبان بند ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ مجھے منتر نہیں پڑھا سکا. تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ اور بھی معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو ان میں یہ معاملات، یہ شرائطیں ہوتی کہ وہ صرف گرو ہی کر سکتا ہے ان کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان تھا، اور وہ میرا آخری سفر تھا انڈیا کا. اور اللہ تعالیٰ نے واپس دبئی بلا لیا. پھر جب میں دبئی آیا ہوں واپس، تو اس کے بعد پھر بحث مباحثہ شروع ہو چکے تھے آلریڈی. تو معاملات ایسے چل رہے تھے کہ یعنی میں صاف کھڑے ہو کے، مطلب جو ہندوؤں کی کانفرنس وغیرہ ہوتی تھی، تو میں صاحب بولتا تھا کہ جب ہم یعنی ہندو یعنی اگر پکے سچے ہیں تو ہم مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. تو ایسے بڑے معاملات ہوتے تھے وہاں پر. پھر CID وغیرہ کی چکر بازی میں، جس کی وجہ سے پھر میں چپ ہو گیا. پھر میرے دل میں یہی بات ہے کہ یعنی یہ بھی پھر اس پہ بھی کچھ گھوٹالا ہے، کچھ مسئلہ ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا. وہ سب میں کالج میں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ 2 مسلمان میری زندگی کے پہلے 2 مسلمان دوست ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ میرے پہ ویسی محنت شروع کر دی تھی. میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا سب کالج کے. تو ایک پٹھان تھا اور ایک حیدرآبادی. تو بس انہوں نے شروع کی. دعوت بھی ان کی بڑی عجیب سی ہوتی تھی، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ پھر وہاں سے کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک کانفرنس میں لے کے گئے، جہاں پر اسلام دین کی انگریزی میں دعوت دی جا رہی تھی. تو مجھے ایسے ہی پھسلا کر لے گئے کہ بھی چلو تم دین کی کچھ بات سن لو. میں نے ان کو ایک بات صاحب بولی کہ دیکھو، مجھے پتا رہا کہ اسی چکر میں ہوتا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں. میں بولا بھائی یہ حرکت میں نہیں کروں گا، ویسے سن لوں گا جا کر. پھر میں وہاں گیا ہوں. پھر وہاں پر جب باتیں وغیرہ سنی تو میرا ویسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس میں، لیکن بس ایسے ہی بیٹھ گیا، سن لیا. باہر نکلا، انہوں نے بولا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے. میں نے بولا نہیں بھائی. پٹھان جدی تھا، اس نے بولا نہیں کلمہ پڑھے گا. تو جو جنہوں نے کانفرنس کی تھی وہ خود امریکن اور آرمی کے تھے، اور وہ بھی کنورٹ تھے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور یہ تمہارے دوست میں کوئی دین پہ نہیں لے کر آ سکتے. ایسے انہوں نے مجھے کچھ 4-5 کتابیں دی اور بولا کہ جب بھی موقع ملے یہ کتابیں پڑھنا. میں نے جو پہلی کتاب پڑھنی شروع کی تو عجیب معاملہ یہ تھا کہ وہ اسلام پہ نہیں تھی بالکل، وہ صرف ہندوازم پہ تھی. یعنی ہندو نے لکھی تھی اور ہندوؤں کے رگڑے دیے ہوئے تھے اس میں. پھر پٹھان نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اس وقت کہ تم سکھوں میں بھی رب بلاتے ہیں، تو تم جب تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو آسمان کی طرف دیکھنا، ہم بول دینا کہ جو سچا رب ہے تمہارے دل میں آ جائے. تو کتاب پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہی بات ہے کہ میں رو رہا تھا بہت. تو میں نے بولا یا اللہ جو بھی رب جو ہے میرے دل میں آ جائے. تو ایسے ہی ہوا ماشاءاللہ. اگلے دن بڑی ہمت کر کے میں نے پٹھان کو بولا کہ مجھے دین کی ریسرچ کرنی ہے لیکن اسلام نہیں قبول کرنا. اس نے بولا ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا ماشاءاللہ کہ 21-22 دن لگے ماشاءاللہ ریسرچ میں بہت، کیونکہ الٹے سیدھے سوال جواب تھے، کیونکہ گرودوارے کی پیدائش اور وہ سب سکھوں کے جو معاملات اور ہندوؤں کی جو حرکتیں وہ سب دماغ میں بھرا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے 20-21 دنوں میں سب ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ پھر کلمہ نصیب کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا ہی کہ کیسے پھر
تعلق بنا. لیکن میں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں اس میں، حضرت کی اجازت کے حساب سے میں بات رکھ رہا ہوں کہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے. اسلام بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی آسان بھی ہے. اگر ہم اللہ والوں سے پوچھ کے چلتے رہیں، اپنی زندگی پھونک کے رکھتے رہیں، تو حقیقت میں یہ دین آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. میرے بہت سے ایسے واقعات ہیں، میرے ذاتی اپنے واقعات ہیں جو حضرت جانتے ہیں اور بہت سے ساتھی میرے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہر چیز پر مجھے بہت سے مسئلے مسائل ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت سے پوچھ کر حضرت کی جوتیں کے صدقے الحمدللہ ایسے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ. انشاءاللہ الگ وقت دوں گا، لیکن اس میں ایک نصیحت جو کانفرنس کی ہوئی نا، اس سے ہمیں نصیحت کرنا چاہیے کہ ہم نیک بنیں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے او لیول ہو، چاہے WZ لیول ہو، لیکن ہم اللہ کے دین کو حاصل کریں، یعنی اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت. چاہے دن میں ہمیں 15 منٹ ملیں، ہم اس میں دین کی کوئی بات کرنے والے بن جائیں.